اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ جب تمام لوگ شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے کے محافظ بھی وہاں موجود نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا کلہاڑا لے کر بت خانے جا پہنچے۔ آپ نے اس عالیشان بت خانے کو دیکھا جس کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ مختلف بتوں کو ان کی ترتیب کے مطابق رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے سامنے رکھا جو آپ ساتھ لے کر گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم لوگ کھانا کھاؤ گے؟ جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو ان سے کہا، تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے لوگ واپس آئے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا، یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کو بیکلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت و ملامت بھی کی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر ہونے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے یہ جواب دیا کہ یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے اڑا نہیں سکتا، بھلا کسی دوسرے کو نفع نقصان کیسے پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اسے سجدہ کرتے ہو، اسی کی پوجا کرتے ہو، بس نہیں کرتے تو خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے۔ سچ میں لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے؟ لیکن ایک آدمی کے دل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا، ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر آج تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بت توڑے ہیں، کل تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے اور یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا گیا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ نوجوان کو کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ سزا سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ دلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر معبود ٹھہرا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ وہ ان کی پکار سنتے تھے، نہ ان کے نفع نقصان پر قادر تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، مگر اندھی تقلید نے انہیں یہ سمجھنے کے لیے عاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی، انہیں ایک اللہ کی دعوت دی اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے چچا سے کی۔
سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے چچا، شیطان کے راستے پر مت چلیں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے۔ فرمایا، اے چچا، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن اکٹھا کریں گے، ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا سٹال لگا دیا۔ ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے مشیر اور وزیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ حضرت جعفر صادق سے منقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں گلزار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی۔ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم کی مدد کرنے کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو جلا دیں۔ کیا آپ راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، خاموش ہو جاؤ، وہ میرا بندہ ہے، وہ جس وقت مجھ سے مدد طلب کرے گا میں اسے بچا لوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے، اور پوچھا، کیا ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے ایک حاجت ضرور ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو وحی کی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا تو دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہیں لوگ حضرت ابراہیم پر ایمان نہ لے آئیں، اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ کچھ دن بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی ان کا پیروکار نہ بن سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی، اپنا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے پاس بہت سی بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بیر بکریاں اور مال ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے جتنی عمر اس زمین پر گزار کر یہ بیر بکریاں حاصل کی ہیں، تم مجھے میری وہ عمر لوٹا دو، میرا مال ضبط کر لو۔ جب یہ بات بڑکی تو یہ فیصلہ نمرود کے ایک جج کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم کے حق میں دے دیا۔ تب آپ نے اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لیا، اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔
بعض مفسرین کے مطابق آج سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس نمرود نے کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر ہو گیا۔ اس دن نمرود بہت بڑے لشکر کے ساتھ میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور مہلوک مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پہ حملہ آور ہوئے۔ ان کے سار و ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے۔ وہ اس کے دماغ میں گھس کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو اکٹھا کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے دماغ میں ماری جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے اور وہ ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گیا، اور اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔